سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی ہے، آیت نمبر 210 تک تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور اس 210 نمبر آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم یہ تفصیل عرض کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک سلسلہ وحی شروع نہیں ہوا تھا، آپ پر وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سمجھ لیں مہلت ان کو ملی ہوئی تھی کہ جو کاہن اور نجومی تھے انہوں نے جنات قابو میں کیے ہوئے تھے، اور یہ مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کو بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ جنات جاتے تھے آسمان پر جا کر، اور آسمان دنیا پر وہاں کان لگا کر سنتے تھے، تو بعض اوقات ان کو مل جاتی تھی خبریں، جیسے فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں ذمہ داری ملی ہے کہ فلاں علاقے میں بارش ہوگی فلاں وقت، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں کو رزق دینا ہے جا کر، فلاں کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی رزق میں تنگی کرنی ہے، تو یہ آ کے فوراً نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے، کاہنوں کو، اور وہ کاہن جو ہیں ان باتوں کو لوگوں میں عام کر دیا کرتے تھے، اور کچھ عرصے بعد پھر ویسا ہی ظہور پذیر ہو جاتا تھا، تو لوگوں کا ان پر اعتقاد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے کاہنوں کے پاس جانے سے سختی سے منع فرما دیا، کیونکہ اب وہ غیبی خبریں، اور وہ ویسے بھی وہ شیطان انہیں خبریں دیتے تھے، جھوٹ کی آمیزش پہ کر دیا کرتے تھے، ملاوٹ کیا کرتے تھے، جیسے کہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آپ یہ دیکھیں گے آئے گا بھی۔ تو نبی کریم نے ان کاہنوں کے پاس جانے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ تو اب کفار کی طرف سے جب نبی کریم نے اس قرآن کو بیان کیا تو ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ معاذ اللہ جس طریقے سے کاہنوں، نجومی، شیاطین کو قابو میں کر کے اور غیبی خبریں دے دیا کرتے تھے، ایسے ہی جو یہ قرآن لے کر آئے ہیں معاذ اللہ، یہ اصل میں ان کی اپنی وہ خبریں ہیں جو انہوں نے جنات کو بھیج کر یا شیاطین کو بھیج کر حاصل کر لی ہیں، اور یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا اللہ تبارک و تعالی نے رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتہ باقاعدہ لے کر آیا ہے اور ان کو دیا ہے۔ اور آگے مزید رد فرمایا کہ وما ینبغی لہم، اور یہ جنات اس قابل نہیں، وما یستطیعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہاں سے جا کر قرآن کو اتار کر لے آئیں، نہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک یہ شیاطین تو سننے کی جگہ سے معزول کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کو دور کر دیا گیا ہے سننے کی جگہ سے۔ تو یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر جو شیاطین، یہ کاہن تھے، انہوں نے شیاطین کو بھیجا کہ جاؤ خبریں لے کر آؤ۔ اب یہ گئے تو ان کو وہاں سے شہاب ثاقب پڑتے تھے، یعنی ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے ان کو لگتے تھے، تو یہ جنات وہاں سے بھاگے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی اب تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ اب تو ہمیں پہلے آسمان تک پہنچنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ اب جو انہوں نے تحقیقات کی اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد پھر شیاطین کے لیے پہلے آسمان تک پہنچنے کے راستے بھی بند کر دیے گئے، اور یہ اس میں مطلب وحی کو محفوظ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک سلسلہ رکھا کہ اب کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہونا چاہیے تھا کہ اب شیاطین معاذ اللہ جا کر سن کر آ کے نبی کریم کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا تو اوپر جانے کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ خالصتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو کسی اور ذریعے سے، شیاطین سے نہیں، کسی اور ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، اور وہ ذریعہ جبریل امین تھے۔ اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک یہ شیاطین تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں، معزول کر دیے گئے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوسرے خدا کی عبادت کی مذمت فرمائی اور اس پر عذاب کی وعید کو بیان فرمایا کہ فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، تو اے سننے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی عبادت مت کر، فتکون من المعذبین، کہ پس اگر تو ایسا کرے گا تو تو عذاب، جن پر عذاب نازل کیا معذب لوگ جو ہیں ان میں سے ہو جائے گا۔ گویا کہ غیر خدا کی عبادت کرنا یہ کنفرم ہے کہ وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے نزول کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد وہ آیات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈر سنانے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ سب سے پہلے تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد جو حکم تھا وہ سب سے پہلے آپ کو حکم یہی دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی گھر والوں کو، بنی ہاشم، بنی مطلب، ان کو آپ ڈرائیے اور ان کو دین کی طرف بلائیے۔ اور یہ ایک ہمیں تبلیغ کا طریقہ بھی سمجھا دیا گیا کہ انسان جب تبلیغ دین کرے تو اسے سب سے پہلے اپنی ذات پر توجہ کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اس کے بعد پھر مزید لوگوں پر۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک تزکیہ نفس فرمایا، آپ کا تو نفس پہلے ہی پاکیزہ تھا، ہماری تعلیم کے لیے 40 سال تک آپ نے عمل و کردار، بہترین عمل، بہترین کردار کا مظاہرہ فرمایا۔ پھر غار حرا میں آپ کا جانا اور وہاں پر عبادت اور ریاضت کرنا، اور وہاں پر جا کر پھر مراقبہ کرنا، مشاہدے کو قوی کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید کرم نوازی، یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی ذات پر نافذ فرمائیں۔ اس کے بعد پھر یہ حکم کہ قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ نے ان کو ڈرایا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ تبلیغ مزید آگے چلا۔ جو رشتہ دار قریب آ گیا ٹھیک، جس نے نہیں مانا تو ایسا نہیں کہ اسی میں رک گئے ہوں اور انہی کو تبلیغ کرتے رہے ہوں، ان کو سب سے پہلے دعوت ان کو دی، نہیں مانے تو پھر آگے آپ بڑھ گئے اور دوسروں کو دعوت دیتے چلے گئے۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ذاتی محاسبہ، خود اپنی ذات کو ہم تبلیغ کریں کہ ہم اپنی عادات و اطوار دیکھیں، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم کام چوری تو نہیں کرتے، ہم کسی کی غیبت تو نہیں کرتے، نمازیں تو نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی بری عادت تو ہم پہ مسلط نہیں ہے، اور کوئی برا فعل تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ایسا ہو تو اپنا محاسبہ کر کے آدمی کو نیکی کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ تبلیغ اگر مزید بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی ہوں، اور بعض صورتوں میں جیسے واجب بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ سامنے والا ہماری بات مان کر برائی کو چھوڑ دے گا تو واجب ہے کہ اس کو سمجھائیں، تو پھر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، پھر اس کے بعد سلسلہ تبلیغ آگے بڑھے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ ہم اپنی ذات سے غافل ہوتے ہیں، اپنے بڑے بڑے قصور نظر نہیں آتے، اور دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی ہم چن چن کے نکال کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، ہمارا فلاں خاندان کے اندر شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں محلے والا ایسا ہے، اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے۔ پھر اگر ہم سلسلہ تبلیغ کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنی ذات سے آگے بڑھتے ہیں، تو عموماً اپنے گھر والوں کو بھول جایا جاتا ہے، بلکہ عام لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس پہ توجہ نہیں ہوتی، باہر دوسروں کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ تو اگر اپنے گھر والوں کو بھی آدمی تنبیہ کر رہا ہو پھر دوسری طرف جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر گھر والے نہیں مانتے تو ان کا قصور ہے۔ لیکن اپنے گھر والوں کو بالکل فراموش کر دینا، ان کے برے اعمال کو دیکھ کر دل میں ناپسندیدگی بھی پیدا نہ کرنا، انہیں دل میں بھی برا نہ جاننا، یہ تو ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ پھر اس میں گرفت کے امکانات بھی ہیں کہ اپنے گھر والوں کو گناہ کرتے دیکھ کر تو آدمی خاموش رہے اور دوسروں کو گناہ کرتے دیکھ کے ان کی سختی کے ساتھ گرفت کرے، تو یہ پھر میدان معاشر میں سوال ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کیوں، ان کے ساتھ سختی کیوں، معاملہ برابر ہونا چاہیے تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و کردار اللہ کے حکم سے یہی تھا کہ آپ نے اپنی ذات کو بھی ہر برائی سے باقاعدہ دور کر کے دکھایا۔ وہ تو اللہ کی عطا سے ہی آپ ہر عیب سے پاک و صاف ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آپ نے تعلیم کے لیے 1-2 سال نہیں 40 سال تک اپنے عمل دکھایا، اور اس کے بعد پھر قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا۔ تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی رحمت کا بازو بچھا دیجئے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، جناح کہتے ہیں پر کو، کہ اپنا پر بچھا دیجئے۔ یہ مطلب محاورتاً بولا جاتا ہے کہ اپنا پر بچھا دیں، مطلب یہ کہ آپ خصوصی کرم نوازی فرمائیے، شفقت کا مظاہرہ کیجئے۔ کن کے لیے؟ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔
گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو آپ کو اللہ نے ویسے رحمت للعالمین بنایا، مزید اللہ کا حکم کہ آپ ان کے ساتھ بڑی شفقت کا مظاہرہ فرمائیں، بہت زیادہ خصوصی کرم نوازی فرمائیں، کیونکہ وہ دور بڑا نازک دور تھا، اس میں ایمان لانا، اسلام کو ظاہر کرنا بہت مشکل کام تھا، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا بہت ہی خطرناک تصور کیا جاتا ہے، جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، مال کا خطرہ ہو جاتا ہے بعض وجوہات کی بنا پر۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دیتا تو کفار کی طرف سے شدید ترین رد عمل کا اظہار ہوتا تھا اور بہت سخت آدمی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے خصوصی طور پہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کیجئے، کرم نوازی کیجئے، تاکہ جب ان کو کفار کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنا ہو تو آپ کی کرم نوازی ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بن جائے۔ یہ اپنے پیچھے ایک سہارا محسوس کریں گے، ایک شفقت محسوس کریں گے تو ہمت بڑھے گی اور ان کا ظلم سہنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر یہ آپ کے رشتہ دار آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک میں تمہارے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو بیزار ہوں۔ یہ ہے ایک بہت ہی نفیس نقطہ جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دیکھیے گھر کا کوئی بھی فرد ہو، چاہے باپ ہو، بڑا بھائی ہو، ماں ہو، انہیں سمجھانے کا حکم ہے کہ یہ تلقین کریں، اولاد کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کام کر لیتے ہیں اور اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی ہے، کوئی گھر کا کوئی فرد ان کا کہنا نہیں مانتا ہے، تو بس ان کا کام پورا ہو گیا۔ اب لیکن انہیں کم از کم اتنا کرنا ہوگا کہ یہ بیزاریت کا اظہار کریں کہ بھئی دیکھو ہم نے تمہیں سمجھایا، نہیں مانتے تو ہم تمہارے اس کام سے بیزار ہیں۔ دل میں یعنی کراہت رکھیں، ناپسندیدگی اس شخص سے نہیں، اس کے کام سے، کیونکہ یہ ہمیشہ اصول یاد رکھیے گا کہ گناہگار سے نفرت نہیں رکھی جاتی، اس کے گناہ سے نفرت رکھی جاتی ہے۔ گناہگار ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمیں اس بھائی سے محبت رکھنی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کافر بھی ہو تو بحیثیت انسان کے اس سے محبت رکھنی چاہیے کہ اس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کا ایک بندہ ہے۔ ہاں، اس برے عقیدے سے یا برے عمل سے نفرت رکھنی چاہیے، اس برے عمل کو برا سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح گھر میں جو لوگ برے اعمال کر رہے ہوں اور آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ نے سمجھایا، اگر وہ نہیں مانتے، مثلا شوہر نے بیوی کو سمجھایا پیار سے، تھوڑی سختی کر کے بھی نہیں مانتی، وہ کوئی نماز نہیں پڑھتی مثلا، یا کوئی غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، باپ نے اپنے اولاد کو سمجھایا، اولاد نہیں مانتی ہے، ماں نے بچوں کو سمجھایا، جوان بیٹا بیٹی ہیں نہیں مانتے ہیں بالفرض، تو ان کا کام تھا سمجھانا، بس سمجھایا، ڈرایا، انہیں تنبیہ کی، انہیں ہدایت فراہم کی، انہوں نے نہیں قبول کیا، نہیں مانے تو بری ذمہ ہو گئے۔ ہاں، اب بس اتنا ان کا کام ہے کہ ان کے ان افعال کو دل میں برا جانتے رہیں تو بس کافی ہے۔ یہ اسی کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو وہ نبی ہونے کے باوجود صرف اس بات کے مکلف تھے کہ آپ تبلیغ دین کریں، اگر سامنے والا مانے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ بس اتنا ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں، اور آپ اپنے قلب میں اس عمل سے متعلق بیزاری رکھیے، بس یہ اسی کا نبی کریم کو مکلف بنایا گیا۔ تو جب نبی اس بات کے مکلف ہیں تو ہم امتی تو بدرجہ اولا اس درجے کے اندر ہوں گے کہ جب نبی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کام لازم نہیں کیا گیا تو ہمارا کام تو نبی کے کام سے بھی بہت کم ہوتا ہے، تو پھر ہم کہاں اس بات کے مکلف ہوں گے کہ ڈنڈے اٹھا کر اور ہم مارنا شروع کر دیں اور سختیاں بہت زیادہ شدت اور سختی شروع کر دیں، کیونکہ بہت زیادہ شدت اور بہت زیادہ سختی اور مسلسل سختی یہ بغاوت پیدا کرتی ہے بعض اوقات، یہ سامنے یا پھر ایک ڈر اور خوف پیدا کر دیتی ہے جس کے تابع ہو کر انسان وقتی طور پہ آپ کا مغلوب ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی آپ کا ڈر اور خوف ختم ہوگا، جیسے ہی آپ کی پاور ختم ہوگی، طاقت ختم ہوگی، پھر وہ ایک دم ابھر کر آئے گا اور باغی ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا والد صاحب ہیں، ابھی حالت جوانی میں ہیں، یا طاقت ہے یا پیسہ وغیرہ ہاتھ میں ہے تو بیٹے کو دباتے ہیں، سختی کرتے ہیں، شدت کرتے ہیں، چاہے جائز ہی کر رہے ہوں، انداز بعض اوقات غیر مناسب ہو جاتا ہے تو اولاد دب کر رہتی ہے، مروتاً بات مانتی رہتی ہے، لیکن جہاں پھر اولاد جوان ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ باپ کمزور ہو گیا، اب ہمیں مار نہیں سکتا ہے، یا وہ پیسہ کمانے لگ گئے اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم باپ کے پیسوں کے محتاج نہیں، تو پھر وہ جو ایک دباؤ تھا ان کے اوپر،
ایک مطلب وہ پابندی اور بوجھ اور گھٹن وہ محسوس کر رہے تھے، وہ اس سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر یہ چیز انہیں بغاوت پر ابھار دیتی ہے، اور پھر وہ کہنا اور نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نرم رویہ ہی اختیار کرنا بہتر ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا گیا کہ آپ انہیں تبلیغ فرمائیں، مانتے ہیں ٹھیک، نہیں فرماتے تو ان کے اعمال سے بیزاریت کا اظہار کر کے آپ بری ذمہ ہو جائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو غالب ہے، رحمت والی ہے۔ اور یہ کتنا آخر میں پھر نفیس اشارہ فرما دیا کہ آپ نے اپنا کام کر لیا، اب آپ کا کام ختم، اب آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امداد فرمائے گا اور ان کے دلوں کو مائل کرے گا۔ آپ کا کام اتنا ہی تھا کہ آپ نے ان کو تبلیغ دین فرما دی۔ آگے شاید فرمایا کہ آپ جیسے پچھلے آیت سے ملاتے ہیں، اور آپ توکل کیجئے عزیز پر، غالب پر، یعنی اس اللہ تعالیٰ پر جو غالب ہے، مہربان ہے۔ آگے مزید صفت ذکر کی، الذی یراک حین تقوم، وہ ذات اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جو آپ کو دیکھ رہی ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا دعا کے لیے کسی مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں یا اور غزوات وغیرہ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جس وقت آپ تقلب مانے پلٹنا ہوتا ہے، بار بار پلٹنا، سجدہ کرنے والوں میں پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ پلٹ رہے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ ساجدین کے ساتھ ہیں، تو اس کو بیان فرمایا کہ جب آپ بار بار امامت فرما رہے ہیں، یہ ہم آپ کا امامت کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ ساجدین سے مراد آپ کے آباء و اجداد ہیں، اور آپ کے پلٹنے سے مراد ہے یا آپ کے دور فرمانے سے مراد ہے آپ کا پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا۔ اگر یہ مراد لے لیا جائے یہاں پر کہ ساجدین سے آپ کے آباء و اجداد کو مراد لیں، اور آپ کے یہ دور فرمانے کو یا پلٹنے کو اس سے مراد لیا جائے، والد کی پشت سے ماں کے رحم میں داخل ہونا یہ مراد لیا جائے، تو اس سے آپ کے تمام آباء و اجداد کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سجدہ یعنی گویا کہ اللہ کو کرتے تھے، اور ان سے سفر کرتا ہوا یہ نور نبوت جو ہے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں آیا، تو اس سے پھر آپ کے آباء و اجداد کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔